ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی عظمت کی، ان کے وقار کی اور ان کی اہمیت کی، اور خصوصاً ان خواتین کی جو آج کے اس معاشرے میں ایک جہاد کر رہی ہیں. پہلے ہم نے بات کی، پہلے سے بریک پر جانے سے پہلے، نوحے سے پہلے ہم نے بات کی بی بی فاطمہ کی کہ کس طرح سے انہوں نے ایک مثالی بیٹی کا فرض نبھایا اور ہمارے سامنے ایک مثال پیش کی. اسی طرح اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اسی ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے ہم بات کریں گے شادی اور جہیز کی. اس میں ہم اپنے ائمہ کا ہی ذکر کریں گے. حضرت علی علیہ السلام کی شادی خاتون جنت سے قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے. ہر جوان جوڑے کو اپنے حق مہر اور جہیز کے لیے ان دونوں عظیم ہستیوں کی شادی کو سامنے رکھتے ہوئے سارے فیصلے کرنے چاہیے. جو آج ہمارے یہاں ایک بڑی دوڑ لگ چکی ہے، ایک بڑی خراب دوڑ لگ چکی ہے کہ ایک خاندان دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں کہ جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں تیار ہوتی ہیں. نہ صرف یہ جہیز بلکہ تحائف، اور دوسری طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک باپ ایک والدین اپنی ایک ذکر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہے ہیں. وہی ان کے لیے اس سے زیادہ قیمتی ان کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کہیں کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہیز کا آج کل کہا جاتا ہے کہ جہیز کا مطالبہ نہیں ہے، آج کل مطالبہ نہیں کیا جاتا، لیکن جہیز کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اور ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ لڑکے والے کچھ ایسے مہنگے تحائف دے کے لڑکی والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے. تو بات پھر یہ اس چیز سے آگے نکل جاتی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا حسب حال چنا. آپ کو یعنی شادی اب اس چیز پر نہیں ہو رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کفو ہیں، آپ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ آپ کی اچھی ہے. یعنی شادی میں اب زیادہ جو رجحان آ گیا ہے وہ مادیت کا آ گیا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر جوان جوڑا اپنے حق مہر اور جہیز کے لیے دونوں عظیم ہستیوں کی شادی کو سامنے رکھتے ہوئے سارے فیصلے کرے. جب آپ ماڈرن ایرا میں رہتے ہیں، ماڈرن لائف کی بات کرتے ہیں، مغرب کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو پھر مغرب کی ان مثالوں کو بھی سامنے لائیے کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی اپنے ساتھ جہیز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ اپنے ساتھ نہیں لاتی. حق مہر کی ادائیگی ہر شوہر پر واجب ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے جس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، نکاح نامے میں ضرور رکھوایا جاتا ہے، لیکن ادائیگی اس وقت نہیں ہوتی ہے. حق مہر کو معاف کروانا یا کم لکھوا کر نہ دینا، یا زیادہ لکھوانے پر اس لیے راضی ہو جانا کہ لکھ دو، دینا کہاں ہے، یہ ساری حرکتیں بلا شبہ شریعت میں مذموم اور ناجائز ہیں. عورت کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جہیز لیتے ہوئے تو کسی قسم کی شرمندگی ہمارے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی، اس وقت ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جب بات حق مہر کی سیٹلمنٹ کی آتی ہے کہ حق مہر شادی کے ٹائم پر، نکاح کے دوران ٹائم پر ہی ادا کر دیا جائے، اس وقت اس بات کو شرم کے مارے کچھ والدین نہیں ڈسکس کر پاتے. اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن میں کہتی ہوں علماء کا بھی ہے کہ علماء اس چیز کو سختی کے ساتھ بیان کریں کہ حق مہر کی کیا اہمیت ہے. اور جب جہیز ایک لمبی چوڑی شکل میں لڑکے والوں کو دیا جا رہا ہے تو حق مہر کا بھی لمبا چوڑا لکھوانا یہ ٹھیک ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر دونوں پارٹیاں اگر برابر سے دونوں کام کریں تو زیادہ اچھا رہے گا. اور اگر کم بھی لکھوایا جا رہا ہے تو اس کو اسی وقت ادا کروایا جائے، ورنہ آگے چل کے مشکلات کا بھی سبب ہوتا ہے. حق مہر ایک طرح سے عورت کے لیے گفٹ بھی ہے. زوجہ شوہر کی مددگار ہوتی ہے. ایک یہ چیز آپ کے سامنے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہمارے پاس ایک کال آئی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مقصود شن چیز عرض کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں. فاروق بھائی نظر نہیں آتے. جی آج میں نے آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا تو میں نے خواتین کے لیے ویسے تو عظمت جو اسلام نے دی ہے خواتین کو وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی. جی بالکل. لیکن جو ماں کا کردار ہے، جو ماں کا مقام ہے، وہ کائنات کے ہر مذہب میں، خواہ اسلام ہو یا اس کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی ہوں، جی ان میں بھی بہت احترام ہے. چاہے جائے کہ اسلام میں تو اس کا خیر. تو سب سے بڑی عظمت عورت کو ایک ماں کے مقام پہ، جو ماں ہے اس کی قدر کتنی ہوتی ہے، اس کے لیے علی رضا کاظمی نے لاہور کے شاعر ہیں، ان کا جو کلام ہے میں اس کے 2 بند پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. اور اس میں واقعی انہوں نے کمال کیا ہے. لکھتے ہیں دنیا میں ماں کا نام ہے محبوب و معتبر، تعظیم جس کی کرتے ہیں ہر دور کے بشر، عظمت پر جس کی جھکتا ہے ہر دور کا بشر، اب تک ہوا جواب نہ ماں کا زمین پر، عظمت کو ماں کی خالق کے یزداں سے پوچھئے، جو بات پوچھنی ہو قرآن سے پوچھئے. سبحان اللہ.
ماں کے خلوص کو کیا نبیوں نے بھی سلام، ماں کو خدا کے بعد وہ بخشا گیا مقام، کچھ مائیں ہیں خدا سے جنہوں نے کیا کلام، سبحان ماں اللہ. کے سبب سے چلتا ہے دنیا کا انتظام، ان ماؤں کی مدد کو نبی و رسول تھے، زندہ انہی سے دین کے فروع و اصول تھے. سبحان تو اللہ. بس یہ ہے کہ جناب مریم کے متعلق ہے، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ ان کا ایک بند، بس اس کے بعد آخری بند ہے، کیا آمنہ کی کوئی فضیلت کرے بیان، کہہ لیں انہیں زمین پر تقدس کا آسمان، کس کا پسر ہوا ہے کبھی پیغمبر زمان، اتری ہے جس کے گھر میں عبادت کی کہکشاں، سبحان اللہ. خالق نے ان کو رحمت بے حد بنا دیا، محمود خود تھا ان کو محمد بنا دیا. تو جسے اللہ تعالیٰ نے جنہیں محمد بنایا، جی انہی کے صدقہ سے، انہی کے تفیل سے، پیغمبر پاک علیہ السلام کے تفیل سے اللہ تعالیٰ ہمارے آل کرام کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحان اللہ. شکریہ بہت بہت آپ کا. بہت بہترین بات انہوں نے پیش کی. دو خواتین کا ذکر کیا، بی بی آمنہ کا اور بی بی آسیہ کا. بہترین خواتین ہماری بی بی مریم، بی بی ہاجرہ، بی بی فضہ، یہ سب وہ خواتین ہیں جن کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. اور السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. ہم اس سے میں ایک بات اور کہنا چاہ رہی تھی کہ تاریخ میں بہت سی خواتین کی مثال ہے ہمارے سامنے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم جانتے بھی ہیں کہ خواتین کی عظمت کیا ہے. لیکن کالرز آ کے مجھے یہ ضرور بتائیں کہ کیا آج ہم اس خواتین کو وہ عزت دے رہے ہیں، وہ مقام دے رہے ہیں یا نہیں. اسی سلسلے میں ہم پہلے شادی اور جہیز کی بات کی ہم نے، پھر زوجہ شوہر کی مددگار ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت کیا اپنی بیٹی کو، رخصت کرنے کے بعد جب دوسرے کچھ عرصے کے بعد امام علی سے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسے پایا، تو امام علی نے عرض کیا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت پر بہترین مددگار پایا. کہ یعنی انہوں نے بی بی فاطمہ کو اس طرح سے پایا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام حق پر چلنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا خدا کی اطاعت کرنے کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں تو ادھر انہوں نے بہترین معاون ان کو پایا. یہ ہر شادی شدہ جوڑے اور میاں بیوی کا شیوہ زندگی ہونا چاہیے کہ حیات کے ہر معاملے میں خدا کی اطاعت کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کچھ کرنا چاہ رہی ہیں مذہبی طور پر تو ان کو شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، یا شوہر کا کچھ رجحان ہے تو اس کو بیوی کی طرف سے اس میں اپریسیشن نہیں ملتی. کیونکہ جب تک تعاون اور محبت کی بنیاد نہیں ہوگی تو آپ اللہ کی اطاعت کی طرف اس طرح سے نہیں جا سکیں گے. شوہرداری، خانہ داری اور تربیت اولاد پر بھی ہم بات کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پاس کالر ہے. جی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر عورتوں پر میدان جہاد میں جانا ساقط ہے تو پھر ان کا جہاد کیا ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا جی آگے ہم جہاد کے متعلق ایک حدیث پیش کریں گے. جہاد المرات حسن التبال، یعنی شوہر کو خوش رکھنا، امور خانہ داری اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہی عورت کا جہاد ہے. رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میدان جہاد میں عورت کا جانا جائز نہیں، لیکن شوہر کو خوش رکھنا، امور خانہ داری اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہی عورت کا جہاد ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ عورت پر ایک طرح سے بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ مثبت طریقے سے اپنے گھر کو لے کے چلے، کیونکہ ماں کی گود کو بچوں کا پہلا مدرسہ کہا گیا ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش کا زمانہ ایسا گزارا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسے دو معصوم بیٹے اور دو جرأت مند، وفادار اور مہر و محبت کی پیکر بیٹیاں حضرت زینب کبریٰ اور حضرت کلثوم جیسی بیٹیاں دی جو اسلام کی سرمایہ بنی. تو ان کی زندگی سے ہم آج کی دنیا میں کیا سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو کیسے رکھیں، اور بیویاں لڑکیاں کیا محسوس کرتی ہیں خواتین کہ وہ اپنے گھر کو کیسے چلائیں. کیا اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کا ہونا ضروری ہے؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے. بی بی فاطمہ تو صلوات اللہ علیہا گھر کے سارے کام خود کرتی تھیں اور کبھی کبھی حضرت علی بھی ہاتھ بٹاتے تھے. یہ بات یہاں بہت قابل ذکر ہے
کہ ہمارے مرد یہ تو چاہتے ہیں کہیں کہیں کہ خواتین ان کے شانہ بشانہ چل کے باہر چل کے جاب بھی کریں اور گھر کی پوری ذمہ داریاں بھی سنبھالیں، لیکن کیا وہ گھر کے معاملات میں خواتین کے ہاتھ بٹاتے ہیں؟ کیا ان کو پسند ہے کہ اگر ایک وقت ان کی بیوی تھکی ہوئی ہے تو وہ کھانا بنا دیں؟ یہ آج کا ٹاپک یہی ہے کہ کیا آج بھی ہم خواتین کی عظمت کا جو ہمیں قرآن نے ہمیں جو تعلیمات دیں، جو رسول خدا نے تعلیمات دیں، خواتین کی عظمت بار بار بیان کرنے کی کوشش کی، کیا ہم بھی خواتین کی عزت کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں؟ اگر نوکر یا نوکرانی ہو تو اس کے آرام و آسائش کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یعنی یہ کہا گیا کہ اگر آپ نوکر یا نوکرانی خادمہ بھی اپنے لیے رکھتے ہیں گھر کے لیے تو آپ اس کی بھی ضروریات کا خیال رکھیں، نہ کہ وہ تو آپ کی بیوی ہے. مثلا دیکھا گیا ہے کہ گھر کی تمام ذمہ داریاں اس پہ ڈال کے ہم عہدہ برا ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں گھر کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں. لیکن قرآن جی کالر ہے جی کہ ہمیں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین پر آنے والے ہر نوع بشر کے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس نے زندگی میں کسی پر حقوق العباد کے سلسلے میں کہ کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا. ظلم یہ بھی ہے کہ جب آپ گھر میں ایک شادی شدہ زندگی جب آپ گزار رہے ہوں اور آپ یہ احساس نہ کر سکیں کہ آپ کی زوجہ کو یا آپ کی بیوی کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور اسے آپ کی کہاں پر کس قدر مدد کی ضرورت ہے. یہ ضرور ان چیزوں کا خیال رکھیے، کیونکہ یہی چیزیں میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ بڑے گناہوں سے تو ایک ہم پردہ پوشی کر لیتے ہیں یا ان سے اجتناب کر لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو ایک عورت کی ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے، ایک لڑکی کی ذمہ داری، تو آپ اس ذمہ داری کے جواب دہ ہیں. آپ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر رہے ہیں، کس طرح سے خیال رکھ رہے ہیں. اور جب آپ ایک عورت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مثبت انداز سے اور بہترین طریقے سے خاندانی نظام کو لے کے چلے تو اس کے لیے آپ نے اس کو کیا کیا آسانیاں فراہم کی ہیں. جی آئیڈیل اور نمونے کو جب سامنے رکھا جائے تو اسلامی قوانین کی برتری ہمیں نظر آتی ہے. اگرچہ یورپ اور مغربی دنیا صرف دعویٰ ہی کرتی ہے کہ ہم عورت کے حامی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ان کے صرف دعوے ہی موجود ہیں. یہ اپنی عورتوں سے وہ تمام کام کرا رہے ہیں جو ایک سم ٹائم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی عورت کے سپرد کر دی گئی ہیں. تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو ایک بہت شان و شوکت ادا کی ہے. اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن آج کل کے دور میں چونکہ آج کل مسائل بہت زیادہ ہیں، عورت باہر نکلتی ہے، شوہر کے شانہ بشانہ چلتی ہے، کیونکہ زندگی چلتی ہے دو پہیوں سے. تو وہاں پر شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی مینٹالٹی، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری مینٹالٹی ایشین ہے یا کیا ہے، کیونکہ اگر آپ اسلام کی بات کریں تو اسلام میں رسول خدا سے لے کر امام علی اور باقی ہمارے تمام ائمہ آپ کو نظر آئیں گے اپنے گھریلو کام کاج میں خواتین کی مدد کرتے ہوئے. تو اگر آپ خواتین کی مدد کر رہے ہیں تو اس سے ہماری نہ تو انا پہ حرف آتا ہے، بلکہ یہ ایک ہیلپ ہے اور یہ ایک اپریسیشن ہے عورت کے لیے. مغرب میں شادی کے موقع پر کسی بھی حق مہر کا قانون نہیں ہے، تو اسی طرح عورت کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آگے چل کر اس کے ساتھ حالات کیا پیش آئیں گے، اور کوئی تحفظ اس کا مذہب اسے نہیں دیتا جو تحفظ مذہب اسلام نے عورت کو شادی کے موقع پر دیا ہے. بہت سے مسلمان مرد بھی اپنی عورتوں کو حکومتی کاغذات پر طلاق دے دیتے ہیں، لیکن اسلامی شرعی طلاق نہیں دیتے. یہ غیر اخلاقی بات ہم نے مغرب سے سیکھی ہے جو اسلام کے لیے نازیبا ہے. مغربی قانون اس عورت پر ظلم میں معاون بھی ہے کہ شاید شوہر دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، تو اسلام نے اس چیز کی ممانعت کی ہے. اگر ہر پہلو پہ بہت ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے عورت کے حقوق کے اوپر. بس آج کا وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ بہت ہم نے کوشش کی کہ خواتین کی عظمت کو ہم بیان کر سکیں. عظمت سے مراد صرف یہی نہیں تھا کہ خواتین جو ہسٹری میں بہت نام کر کے گئی ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں، بلکہ یہ کوشش کری تھی ہم نے آج کے آپ کے سامنے یہ بیان کر سکیں کہ آج کی عورت کو جو مسائل درپیش ہیں اس کے ساتھ وہ کتنی عظمت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. نہ صرف گزار رہی ہے بلکہ آج کے اس دور میں ایک ایسی جنریشن دے رہی ہے کہ جو ماشاء اللہ سے اگر آپ اپنے آس پاس نظر ڈالیں تو ایک بہترین جنریشن ہمیں نظر آئے گی، ینگ جنریشن بھی، کہ جو اسلام سے بہت پہلے کے مناسبت اب بہت زیادہ قریب. ایک جنریشن گیپ تھا
کچھ 30 سال کا عرصہ ہے جس میں اسلام اتنا مذہب شیعہ اس قدر تیزی سے نہیں پھیلا جتنا کہ اب پھیل رہا ہے. اس میں کچھ ٹیکنالوجی کا بھی کمال ہے, اس میں کچھ ان خواتین کا بھی کردار ہے کہ جنہوں نے اس مغربی ثقافتی الغار سے جنگ لڑتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر میں ایک ایسا ماحول فراہم کیا کہ وہ اسلام کے اوپر عمل کر سکیں اور ان کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ اسلام کیا ہے اور ائمہ اطہار نے کیا قربانیاں دیکھ کر ہمیں یہ مذہب حق کا دیا ہے. محرم کی اگر آپ بات کر لیں تو محرم کے جلوسوں میں دیکھ لیں جس طرح سے والنٹیئر کرنے کے لیے خواتین اپنی بیٹیوں کو, اپنی اولادوں کو بھیجتی ہیں, ان کا خیال رکھتی ہیں, ٹائمنگ کی پابندی کرتی ہیں, جاب کے ساتھ مجالس میں شرکت, یہ ساری ذمہ داری آپ کو عورت کی نظر آئے گی کہ گھر کے کاموں میں بھی اتنی ہی طاقت ہے اور پھر باہر کے کاموں میں بھی اسی قدر طاقت ہے. تو عورت کی عظمت کسی بھی زمانے میں کم نہیں ہوتی. بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے اور عورت کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جس کی وہ حقدار نہیں ہے. اسلام عورت کے ساتھ کسی بھی قسم کے بےایمانہ سلوک کا حامی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی کہتے ہیں اس کی کوئی صفائی پیش کی جا سکتی ہے. اگر ہم یہ آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ اگر ہم گھر واپس جائیں گے آج کے ساتھ ہی ہم اپنی زبان سے بھی, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ بہت خراب زبان بھی استعمال کر لی جاتی ہے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ وہ زوجہ ہے تو چلے گا, لیکن اس کی اسلام میں کہیں بھی اجازت نہیں ہے. کوشش کیجئے کہ جب ایک بیوی, ایک عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے, ایک نئی جگہ کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے, بہت بڑی ذمہ داری آپ نے اس کے سر پہ ڈال دی ہے, وہ نئی جگہ کو, نئے لوگوں کو سمجھ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو مولڈ کر رہی ہے, چینج کر رہی ہے, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایسی صورت میں اس کو تھوڑی آسانیاں فراہم کریں اور اسلام کی روح سے اور شریعت کی روح سے بھی اس کی حفاظت کریں اور اس کی مدد کریں. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا. امید ہے کہ آج آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.